السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ ہمارا دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ معاہدے کے تحت کوئی بھی فریق معاہدے کو یک طرفہ معطل کر سکتا ہے اور نہ معاہدے سے نکل سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ایمرجنسی سینٹر کے دورے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے سے بڑا دھچکا لگا، اپنے وسائل سے دیامر بادشاہ اور دیگر منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سوات واقعے پر سیاست کے بجائے سچائی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکے؟ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک میں ہوتا ہے۔ In 2022, when large swaths of Pakistan's land was submerged, turning crops totally washed away, millions of houses were damaged. سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو PDMAs ہیں ان کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا۔ انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت، انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں کسی طور پر بھی اس کو یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت روزانہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور پلوامہ واقعے سے متعلق اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ BLA اور TTP بھارت کی حمایت یافتہ تنظیمیں ہیں۔ فلسطین کے مسئلے پر 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب کی حکومتوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی شمولیت کے امکانات ہیں، یہ میرا سیاسی اندازہ ہے۔ حتمی فیصلہ شہباز شریف اور آصف زرداری کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ عالمی صورتحال کشیدہ ہے جہاں بڑے پیمانے پر تنازعات اور انسانی بحران جنم لے رہے ہیں۔ عاصم افتخار نے کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں حل کا طریقہ کار موجود ہے جو استصواب رائے اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے۔ جولائی کے دوران پاکستان کی صدارت میں کئی اہم اجلاس منعقد ہوئے جن میں عالمی سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 29 جولائی کو اقوام متحدہ کے خصوصی امن مشنز پر کانفرنس ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا جو 2008 کے کونسل رسائی معاہدے کے تحت عمل میں آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے 246 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کے حوالے کی جن میں 53 عام شہری اور 193 ماہی گیر شامل ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے 463 پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستان کو فراہم کی ہے جس میں 382 عام شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ پاکستان نے ان قیدیوں میں سے ان افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے۔ پاکستان نے بھارتی حراست میں موجود ذہنی اور جسمانی بیمار پاکستانی قیدیوں کے لیے کونسلر رسائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا امریکہ کا تاریخی دورہ۔ ایئر چیف نے پینٹاگون، امریکی محکمہ خارجہ اور کیپٹل ہل میں اہم ملاقاتیں کی ہیں اور دورے کے دوران پاک فضائیہ کے سربراہ نے دفاعی تعاون، خطے میں سیکورٹی کی صورتحال اور تکنیکی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پینٹاگون میں امریکی فضائیہ کی قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں علاقائی استحکام اور جدید فضائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں باہمی اشتراک پر گفتگو کی گئی ہے۔ محکمہ خارجہ اور کانگریس میں ہونے والی نشستوں میں پاکستان امریکہ دفاعی تعلقات، انسداد دہشت گردی اور باہمی اعتماد کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس یکشا افریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے 4 ہائی کورٹس کی مستقل چیف جسٹس کی منظوری دے دی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس SM عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ، جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس محمد جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس ہوں گے۔ مشارت رجا کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو 16 میں سے 9 ووٹ ملے۔ جسٹس جمال مدوخیل نے ووٹ کا حق استعمال نہ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا۔
جوڈیشل کمیشن کے 4 ممبران نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا، جن میں پی ٹی آئی کے 2 ممبران بھی شامل تھے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کو 11-5 کے تناسب سے پشاور ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس مقرر کرنے کی منظوری دی۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور وزیر قانون خیبر پختونخوا نے مخالفت کی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس روزی خان کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس جنید غفار، جسٹس ظفر احمد راجپوت اور جسٹس اقبال کلہوڑو کے ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے لیے محمد جنید غفار کو مستقل چیف جسٹس بنانے کی منظوری دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور جیل میں قید سینئر قیادت نے پارٹی قیادت کو مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ سمیت دیگر اسیر رہنماؤں نے پارٹی لیڈرشپ کے نام ایک خط لکھا ہے، جس میں حکومت سے مذاکرات کی تجویز دی گئی ہے۔ قیدی رہنماؤں نے سیاسی مقتدر حلقوں کے درمیان مذاکرات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ خط میں ابتدائی طور پر سیاسی بنیادوں پر مذاکرات کے آغاز کی تجویز دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے لاہور میں قید پارٹی قیادت کو مذاکراتی عمل کا حصہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بانی تحریک انصاف تک رسائی آسان بنانے اور مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو 10 محرم کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا، بہنوں کو 15 منٹ ملاقات کا وقت ملا، ایک وکیل ظہیر عباس کو 1.5 منٹ ملاقات کی اجازت ملی، سلیمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہی کوششیں ہیں جسے بانی کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ووٹ سے نہیں آئے، 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے۔ ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ غلامی کے نظام سے بہتر ہے زندگی جیل میں گزاریں۔ آئسولیٹ میں نہیں کہہ رہی ہوں کر دیا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمران خان کی ساری لیگل میٹنگز ختم کر دی گئی ہیں، جو ان کے بچوں سے 8-9 مہینے ہو گئے بات نہیں کرائی گئی، تو آپ کیا یہ آئسولیشن نہیں ہے؟ ڈاکٹرز کو اجازت نہیں دے رہے ملاقات کرنے کی۔ ہماری فیملی میں سے ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نولی ریاضی کو صرف اجازت ہے جانے کی، اور یہ بھی اگر ہم یہاں بہت جد و جہد کریں تو پھر تو عمران خان کو تو کوئی مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ، عمران خان آئسولیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نارملائز نہیں کریں گے عمران خان کی آئسولیشن، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ آئین میں 27ویں ترمیم لانے پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ارکان منحرف ہو سکتے ہیں، جہاں نمبر گیم کافی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جیل سے تحریک چلائی گئی تو بانی تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے تو کر لے، سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ہمیشہ سیاسی قوتوں سے ہی ہوتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ جب ہم جیل میں تھے تب بھی ہمارا بیانیہ مذاکرات پر مبنی تھا، لیکن جب ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے تو بانی پی ٹی آئی سے NRO کا نام دیتے۔ ناظرین، تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا حکومت گرانے کی افواہوں کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان سے رابطہ JUI سربراہ نے حکومت گرانے میں عدم دلچسپی ظاہر کی ہے۔ مولانا نے کہا کہ موجودہ اسمبلیاں حقیقی مینڈیٹ نہیں رکھتی اور شفاف نے انتخابات ضروری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان، کرپشن اور گورننس کی بری صورتحال ہے۔ وفاق کے صوبائی حکومت میں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، خیبر پختونخوا حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کو جواب، مولانا فضل الرحمان نے PTI کو خود صوبے کے حالات کا جائزہ لے کر دانشمندانہ فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس کے نئے مالی سال کے پہلے دن 1,27,000 پوائنٹس کی تاریخی بلندی عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے اسے ملک کی معیشت اور حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیا مالی سال ایک خوش آئند اور اہم معاشی پیش رفت کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں معیشت نے بتدریج بہتری دکھائی اور نیا سال ترقی کے سفر میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کا شکریہ ادا کیا اور معاشی ٹیم کو کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔
ناظرین، چیئرمین FBI راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے ٹیکس ادا کرنے والا سب سے زیادہ اہم ہے۔ ٹیکسز دینے والے ملک کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ FBI کے اندر ایمانداری کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں تاکہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ رواں سال کو ہم ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نام کریں گے۔ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق ٹیکس ادا کرنے والوں اور ادارے کے درمیان پیدا ہونے والی دوریوں کو کم کیا جائے گا۔ یہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح کسی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اس کے کلائنٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح FBR کے لیے جو ٹیکس پیئر ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے۔ اور اس سارے پروسیس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ٹیکس دیتا ہے وہی آدمی دراصل ملک کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن دے رہا ہے۔ FBR کے اندر ایمانداری کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ جو ٹیکس پیئر ہے اس کی کسی قسم کا اسے تنگ نہ کیا جائے۔ جو ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر صاحب کی، کیبنٹ کی، گورنمنٹ کی، وہ یہی ہے کہ اس ٹرسٹ کو واپس لے کے آنا ہے۔ اور ٹرسٹ کو واپس لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ FBR کے افسران ہم سب مل کے اس پہ کام کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کے طے کردہ ڈبل ہدف کے مقابلے میں جون کے ماہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ ریکارڈ۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2024 اور 25 کے لیے مہنگائی کا مقرر ہدف حاصل کر لیا۔ مالی سال 2024 اور 25 میں اوسطاً مہنگائی کی شرح 4.49% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا ہدف 12% مقرر کیا گیا تھا۔ ناظرین، گجرانوالہ کے علاقے امن آباد میں مبینہ زہریلا کھانا کھانے سے جاں بحق ہونے والی 2 بہنوں کا بھائی 8 سالہ حیدر بھی دم توڑ گیا۔ گزشتہ روز 7 سالہ نور فاطمہ اور 4 سالہ جنت جاں بحق ہو گئی تھی۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید پہلوان نے بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کے لیے مقامی فوڈ پوائنٹ سے کھانا اور کیک منگوایا تھا، جس کے بعد ان کی اور بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پولیس نے 5 فوڈ پوائنٹس کے خلاف مقدمہ درج کر کے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی میں فوڈ پوائنٹس سیل کر دیے ہیں۔ بلوچستان میں 8 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر معطل۔ ناقص کارکردگی، غفلت اور صحت کی سہولیات میں رکاوٹ پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو معطل کیا گیا۔ معطل افسران میں چاغی، کچھی، جل مکسی، کلا سیف اللہ، لوریلائی، سبی، ڈیرہ بگٹی اور کلا عبداللہ کے DHOs شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن بیڈ ایکٹ 2011 کے تحت جاری کیا گیا۔ متعلقہ ڈپٹی DHOs کو عارضی چارج سنبھالنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ رحیم یار خان میں تھانہ بھونگ کی حدود سے 13 افراد کو کچے کے ڈاکو نے اغوا کر لیا۔ سٹی ڈی رحیم یار خان نے باغ کے ٹھیکیدار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اغوا ہونے والوں میں 2 کمچن بچوں سمیت 13 افراد کو ڈاکو نے اغوا کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچے میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، جلد مغویوں کو بازیاب کروا لیا جائے گا۔ اغوا ہونے والے افراد کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔